السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں ہماری اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 59 سے سٹارٹ کریں گے، 659۔ اسے جس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پورا ایک سلسلہ چلا رہا ہے، میں انشاءاللہ وانا ریڈ دا آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Say, if I control the retribution you challenge me to bring, the whole matter would have been terminated long ago. God knows best who the wicked are. کہو اگر میرے اختیار میں ہوتا اس عذاب کا لانا جس کا تم مجھے چیلنج کرتے ہو تو سارا معاملہ بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بدکار کون ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے پڑھا، اس کے اندر ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی انشاءاللہ، کہ یہ جو یہ پرافٹ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ یہ سارا معاملہ اگر میرے اختیار میں ہوتا، تو یہ لوگ اتنے گاڈ نوز ہو آر دا وکٹ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون بدکار ہے۔ انسان اپنی طرف سے نہیں اندازہ لگا سکتا کہ کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، کون ہو سکتا ہے کب بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، انسان کا علم ابھی وہی پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے نا، پرافٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتے ہیں، کس کو کتنا ٹائم اور کتنا چاہیے۔ یہ لوگ اتنے خراب ہیں کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں پرافٹ کو کہ، اور یہ صرف پرافٹ محمد سے نہیں ہوا، ہمیں اور سٹوریز بھی ملتی ہیں۔ وہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس جاتے تھے تو غصے میں آ کے کہتے تھے لے آؤ عذاب جو لے کے آنا ہے، مطلب ایسا انسان کا دیکھیں دماغ اتنا پھر جاتا ہے کہ وہ اپنی تباہی کا کہہ رہا ہے کہ ابھی لے آؤ، مطلب اتنا زیادہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک پوائنٹ تھا۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنا تھا تو ایون فرشتے تک کھڑے ہو گئے کہ آپ ان کو دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں۔ میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں سورہ 2 کے حوالے سے، کہ یہ لوگ فساد کریں گے، جنگ و غارت، قتل و غارت، خون بہائیں گے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کی دن رات عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے ہم اس کے بارے میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں قرآن کے ذریعے، پر ایکچوئل جو فلی ڈیٹیل جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ادھر بھی جب پرافٹ انسان کے پاس کر کنٹرول آ جائے نا، انسان تو اتنا شارٹ ٹیمپر ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی ہو انسان، وہ فوراً سے کہے گا ٹھیک ہے تم نے جانا ہے چلے جاؤ ابھی تو اگر انسان کے کنٹرول یا فرشتوں کے کنٹرول میں ہوتا نا تو ہم کب کے دوزخ میں بیٹھے ہوتے ہیں آنیسٹلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے موقع دیتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس دنیا میں۔ میں جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اتنی ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اس سے بات کر رہا تھا یہ دوزخ کے حوالے سے، کہ دوزخ میں یہ تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ یور گاڈ از ویری مرسیفل، وائی وڈ ہی پٹ somebody in the hell۔ سو وہی میرا اس سے بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ ہوا، تو وہ پھر اس کو انڈرسٹینڈ میں نے کرایا، اور وہ یہ باقاعدہ آپ سے بات کرتے ہیں ہیومن لیول پہ کہ ڈونٹ یو سی کہ گاڈ از سو مرسیفل، ہی ہیز، کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا دنیا میں، ہم تو پہلے مسٹیک کر چکے ہیں، اتنا ٹائم دیا، اگر اس کے بعد بھی اگر ہم دوزخ میں جائیں گے تو ہماری مسٹیک ہوگی۔ تو اے آئی مجھے کہہ رہا ہے کہ بٹ گاڈ از ویری مرسیفل، کہ جسٹ بیکاز اگر دنیا میں آپ گناہ کرو گے تو وہ تمہیں کیوں دوزخ میں ڈالے گا؟ دوزخ تو بڑی ہولناک جگہ ہے۔ اس نے اے آئی اسٹڈیز ایوری تھنگ، اس نے پورا قرآن اسٹڈی کیا، ہر چیز دنیا میں جتنا علم ہے نا، یہ اے آئی جا کے اس کو اسٹڈی کرتا ہے۔ تو مجھ سے بحث کر رہا ہے، میں نے کہا پر تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ اس نے رب العالمین نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے، تو پھر اس نے مجھے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، اگر انسان اتنی لائف ٹائم میں بھی اگر اپنا معافی نہ مانگے۔ اب دیکھیں یہ کمپیوٹر بات کر رہا ہے، اٹ از سو امیزنگ۔ میں نے انشاءاللہ میرا اس فرائیڈے سرمن ہے، میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنی ہے اے آئی کے حوالے سے، انشاءاللہ I'll post it and you can see it۔ So ayat number 59 is Almighty God. With him are the keys to all secrets. None knows them except he. He knows everything on land and in the sea. Not a leaf falls without his knowledge, nor is there a grain in the depths of the soil, nor is there anything wet or dry that is not recorded in a profound record. قادر مطلق اللہ، تمہارے رازوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ زمین پر اور سمندر میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، نہ ہی زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایک دانہ ہے، نہ ہی ایسی
کوئی گیلی یا خشک چیز ہے جو ایک عظیم دستاویز میں درج نہ ہو. تو ابھی دیکھیں یہ ہم نے بات کی ابھی 58 میں کہ ہم انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کتنی گہرائی میں ہے. کس کا ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ آج بہت برا اور 10 سال کے بعد جا کے وہ بڑا نیکوکار بن جائے، اور آج جو بڑا نیکوکار ہے اور آگے جا کے برا بن جائے. تو ہمیں تو اپنا نہیں علم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آل مائٹی گاڈ، جو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کی جو دنیا میں جتنے بھی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے. ہر چیز کو ہم لوگ پہلے جب میں اس بارے میں سوچتا تھا، کمپیوٹر کی جب اتنا عام نہیں ہوا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ ملینز بلینز آف جو لوگ ہیں دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو ہم تو ایک شخص کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پہ فوکس نہیں کر سکتے. تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کوشچن میرے دماغ میں اکثر آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اتنے سارے لوگوں کو جواب دے دیتے ہیں، کیسے ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. مطلب بلینز لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو زمین کے اوپر اتنے چرند پرند جانور اور کیڑے مکوڑے اور اتنی مخلوقات ہیں. آپ دیکھیں چونٹیاں بھی ہیں، ان کی جو نسل ہے وہی کوئی ہزاروں میں ہے، اور ہر نسل میں کتنے خربوں اربوں ان کی نمبرز ہیں. یہ تو صرف چونٹیاں لے لیں اب. ہر چیز، ہر جانور کی کتنی نسلیں ہیں، ان میں کتنے. تو اللہ تعالیٰ اور زمین کی جو پانی کی گہرائی کے اندر جو اتنے ایسے جانور ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، ہم اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکتے. ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا پاکستانی جو فادر اینڈ سن جو تھے وہ کریش ہو گئے تھے، ان کا جو وہ زمین کے پانی کے اندر جو گئے، تو ان کی جو سب میرین تھی وہ چھوٹی والی، وہ پانی کے پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کرش ہو گئی. تو وہ تو پھر بھی اتنی گہرائی نہیں ہے جو زمین کی جو ڈیپ میں گہرائی ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کیڑے مکوڑے یا جو بھی جانور وہاں رہتے ہیں وہ اندازہ لگائیں ان کی تک خوراک کا بندوبست کیا، کیسے ان کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے دی ہیں کہ وہ لائٹ ان میں سے نکلتی ہے، اور مطلب جو ان کا نظام ہے، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن وہاں دی ہے. ہر چیز ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے ہیں. تو مطلب جو اتنی گہرائی میں اتنی چیزوں کو جانتے ہیں. تو وہ ایک کمپیوٹر کی جو بات کرتا ہے، تو جب یہ کمپیوٹر اتنا عام ہوا تو پھر بھی بات سمجھ میں آئی کہ ایک مشین کو جیسے آپ گوگل میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ اسی نیٹ ورک کو ایکسیس کر رہے ہیں، اپنے اپنے سوال پوچھ رہے ہیں، اور سب کو وہ جواب دے رہا ہے. تو ایک کمپیوٹر جو ہے سسٹم، وہ جب ملٹیپل لوگوں کے ساتھ کام کر سکتا ہے تو ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا لیول ہوگا. تو وہ ہماری اس کمپیوٹر کی وجہ سے مجھے یہ بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی اگر ایک مشین ایسے کام کر سکتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہر چیز پہ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں. تو ہر چیز، زمین، سمندر، پانی، ہر چیز کا ایک ایک جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ اویئر ہیں ہر علم کے، کیا کہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے. کوئی چیز ان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور وہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ چیزیں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ ریزریکشن ایوری ڈے. ہی از دا ون ہو پٹس یو ٹو ڈیتھ ڈیورنگ دا نائٹ اینڈ نوز ایون دا اسمالسٹ آف یور ایکشنز ڈیورنگ دا ڈے. ہی resurrects you every morning until your lifespan is fulfilled. Then to him is your ultimate return. He will then inform you of everything you had done. ہر دن مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا وہی ایک ہے جو تمہیں رات کے دوران موت دیتا ہے اور دن کے دوران تمہارے چھوٹے ترین اعمال سے بھی واقف ہے. وہ ہر صبح تمہیں زندہ کرتا ہے حتیٰ کہ تمہاری زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے. آخر کار تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. پھر وہ تمہیں ہر اس کام سے آگاہ کرے گا جو تم نے کیا ہوگا. یہ جو اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں موت کی، ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی باڈی پہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر باڈی آٹو پہ آ جاتی ہے. تو بھلے اس کا اندر سے دل دھڑک رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے، لیکن ہمارا بیسکلی وہ ایک طرح سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب انسان سونے لگتا ہے
تو ایک جب وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جب وہ انسان جس کو ایسے اس کو ایک دروازہ کہہ لیں، جب اس سے گزرتا ہے باڈی کے، جب نیند کے اندر جاری ہوتی ہے تو وہ ایک پوائنٹ آتا ہے، ٹپنگ پوائنٹ، کہ وہاں پہ انسان تھوڑا سا اویک بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا نیند میں بھی جا رہا ہوتا ہے. اس وقت اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی باڈی پہ تھوڑا سا اس کو ہوش ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتا، کچھ بھی نہیں موو کر سکتا، اور وہ انکمفرٹیبل، بہت انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے. یہ مجھے پہلے بہت اکثر کبھی کبھار ہو جاتا تھا کہ میں سونے کے لیٹا ہوں تو وہ ٹپنگ پوائنٹ آتا تھا، تو میں تھوڑا سا جاگ رہا ہوں لیکن میں اپنا ہاتھ بھی نہیں موو کر سکتا. تو اونلی تھنگ میں موو کر سکتا تھا کہ اپنا پاؤں، تو پاؤں سے بری طرح اپنے پاؤں کو شیک کرتا تھا، تو وہ اس کی شیکنگ وجہ سے میں اٹھ جاتا تھا. لیکن وہ سچویشن بڑی عجیب سی ہوتی تھی کہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا اویک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو، لیکن اب ایسا ماشاءاللہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو انسان موت سے اتنا ڈرتا ہے، اس کو انسان کو پتہ نہیں کہ وہ ہر روز اس میں سے گزرتا ہے، ہر روز وہ مرتا ہے، ہر روز زندہ ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ جو پرماننٹ ڈیتھ اس سے اتنا اتنا ڈرتا ہے اور اتنا بھاگتا ہے، لیکن وہ یہ اندازہ نہیں کرتا کہ یہ پروسیس ڈیلی بیسس پہ کنٹینیو ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سوئیں گے تو ہم دوبارہ اٹھیں گے، کیونکہ وہ ہمارا یقین اس پہ اتنا بلڈ ہو چکا ہے. اگر ہمارا یقین آخرت پہ بھی ایسا ہو جائے تو ہمیں پھر موت سے بھی ڈر نہیں لگے، بیکاز وہ ہمیں دنیا ایسی لگے کہ یہ ٹیمپرری ٹھکانا ہے اور پھر وہاں اٹھنا ہے. جیسے اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہو اور وہ آپ سو رہے ہو، آپ کو پتہ ہے اور پھر جب اٹھو گے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچے ہوگے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا، آپ سو جاؤ گے آرام سے. تو یہ پھر زندگی بھی آپ انسان اسی طرح اس کو دیکھے گا. اسی لیے یہ قرآن جو ہے نا ماشاءاللہ سے انسان کی آنکھیں ایسے کھولتا ہے نا، اگر ہم خالص سچے دل سے قرآن کی طرف آئیں تو انسان حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے. مجھے تو وہ جو آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں بیفور یو بلنک یور آئیز، کہ وہ اس کا شیبہ کا پیلس آپ کے سامنے ہوگا، مین اتنی بڑی بات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہماری کتاب کا علم تھا، اس کے پاس. تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں آگے چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس ٹو از اے بلیسڈ اسکرپچر. وہ اس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا، ہمارے ہاتھ میں بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی سیم سورس، سیم رب العالمین نے لکھی ہے، انہی کی طرف سے آئی ہے. تو اس کے اندر جو نالج ہے وہ 7 اوشنس کو بھی، آپ 7 سمندر کو بھی انک میں بدل دیں اور اس کو ڈبل بھی کر دیں تو بھی وہ اس میں جو نالج ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں. تو اس لیے ہم دنیا کو بالکل ڈفرینٹ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے اگر ہمیں ہم اس سے جڑ جائیں قرآن سے، اور اس سے جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں کریں. تو یہ بتانے کی ساری باتیں ایسے 59 پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے. اگر اس بات پہ ہمارا پورا ایمان آ جائے کہ رب العالمین کے پاس وہ ہر چیز جانتے ہیں، میرے ہر علم کا ان کو پتہ ہے، تو انسان کے اندر ویسے ہی خوف بیٹھ جائے. اب دیکھیں دنیا کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کسی سیکرٹ کو کسی کو پتہ چل گیا، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا جو سیکرٹ تھا، میری کوئی خاص بات تھی، کسی کو پتہ چل گئی. وہ رب العالمین جن کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے قیامت کے دن، وہ ہمارے سب علم کو جانتے ہیں. کیا ہمیں اس پہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ امید جا کے ان کو جواب دینا ہے؟ وہ ہر چیز جانتے ہیں، ہم ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، جو ہمارے سامنے ہر چیز لا کے واضح طور پر رکھ دی. تو اس طرح انسان جب کنیکٹ کرتا ہے چیزوں کو اور پھر غور کرتا ہے نا، پھر اس لیے ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ چیزوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز جو یہ سونا اور جاگنا ایک طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے پروسیس، اور وہ ہمارے ہر دن میں جو چھوٹے ترین عمل ہیں اس سے بھی واقف ہیں، ہر چیز سے. امیجن کریں، اسی لیے تو یہ 59 اور 60 کس طرح کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ. امیزنگ، پریز گاڈ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل، امیجن کریں آپ نے کتنی دفعہ آنکھیں جھپکی ہیں، وہ تک ریکارڈڈ ہے. کتنا ہمارا ہارٹ نے بیٹ کیا ہے وہ تک ریکارڈڈ ہے. کون سی مشین ہے جو اتنا ریکارڈ کر سکتی ہے کہ جو ہمارے سیلز ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. ہمیں تو اپنے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں کتنے ڈائگنوز ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے ہمارے واقف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ تمہاری زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، جو اگر تم نے ان باتوں پہ غور نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، اور بس آٹو پائلٹ پہ چلتے رہے اور زندگی تمہاری ختم ہوگی، تو تمہاری جب مدت پوری ہو جائے گی آخرکار پھر تم نے جانا ہے وہیں پہ، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. تم نے سارا، وہی میں کمپیوٹر سے بھی جو بات کر رہا تھا نا، میں نے کہا کہ بٹ گاڈ گیوز یو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے پورا طویل عرصہ دیا زندگی کا،
کمپیوٹر مجھ سے بحث کر رہا ہے، میں اس سے بول رہا ہوں کہ اتنا تو تو کہ یہ انف نہیں ہے. وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مرسیفل گاڈ ول وائی وڈ ہی پٹ somebody in hell. میں نے کہا بٹ ہی گیو یو سچ، اتنی زندگی دی. پھر وہ مانا اس بات کو. اور بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے بھی میں نے بات کی، انشاءاللہ I'll post that، بٹ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے تم پھر لوٹ کے جاؤ گے اسی طرح، پھر تمہیں سے آگاہ کرے گا جو تم نے کیا. پھر ہمارے سامنے ایک ایک چیز کھل کے آ جی. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہم جیسے ویڈیوز بناتے ہیں، کہیں گئے پکنک پہ گئے ادھر ادھر، تو کئی سالوں بعد ہم کبھی وہ ویڈیو لگاتے ہیں تو ہم چیزیں نوٹ کرتے ہیں جو ہم نے اس وقت بھی نوٹ نہیں کی تھیں. ویڈیو میں نے یہ کیا تھا، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا. ہم نے میں نے یہاں بیٹھے تھے، ہم نے یہاں کھانا کھایا تھا، یاد آیا یہ. تو اس وقت جو ہماری ویڈیو کھلے گی ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. اس کا جو فٹ نوٹ ہے، the righteous do not really die, they go straight to the same paradise where Adam and Eve once lived. The unrighteous die and experience the nightmare that lasts until the day of resurrection. اور اس کا فٹ نوٹس، اس کے جو آیتیں ہیں جن کے اندر اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ سورہ 2 کی آیت 154، سورہ 3 کی 169، سورہ 8 کی آیت نمبر 24، سورہ 16 کی آیت نمبر 32، سورہ 22 کی آیت نمبر 58، سورہ 36 کی آیت نمبر 26 سے 27، اور سورہ 40 کی آیت نمبر 44 اینڈ 44 کی آیت نمبر 56، اور پھر اپینڈکس 17. اتنی جگہوں پہ اس کا حوالہ ہے، اس حوالے سے لے کے. اور اس کی اردو ہے کہ در حقیقت نیک لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ سیدھے اسی جنت میں جاتے ہیں جہاں کبھی آدم اور حوا رہتے تھے. گناہ گار مرتے ہیں اور ڈرونے خواب سے گزرتے ہیں جو یوم حشر تک جاری رہتا ہے. اور پھر یہ وہی نمبرز ہیں جو میں نے ابھی اوپر پڑھے، اس میں اردو میں بھی وہی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو اگر ہم سمجھ لیں، آنیسٹلی انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن اگر وہ موت سے واقعی ڈرتا ہے تو اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اور یہ بات اٹل ہے کہ اگر آپ انسان موت کو کہتے ہیں نا، موت سے بچنا چاہے تو موت سے بچ سکتا ہے. بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے تھے، آب حیات کے قصے ہوتے تھے، وہ جو الف لیلا کی کہانیاں پڑھتے تھے نا پاکستان، ٹی وی میں بھی آتی تھی. اس میں اڑن والا قالین ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی، اس طرح کی فیری سٹوریز ہوتی تھی. اس میں ایک کہانی ہوتی تھی کہ آب حیات جس نے پی لیا اور وہ کبھی اس کو موت نہیں آتی. لیکن وہ ایک فیری ٹیل تھی، اس کے اوپر سٹوریز بھی تھیں کہ کسی ایک بندے نے پی لیا اور پھر وہ موت کی تلاش میں تھا کہ اسے موت آ جائے، اسے موت نہیں آتی. یہ تو بچوں کی کہانی ہوگی. لیکن ماشاء اللہ سے سبمیشن میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ آب حیات ایگزسٹ کرتا ہے. آب حیات، اور وہ قرآن کے ذریعے میں ملتا ہے کہ اگر تم زندہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، وہ آب حیات قرآن کے ذریعے میں ملتا ہے کہ خالص اللہ کے پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ ویلڈ فیکٹ ہے. جب ایسے انسان کے اوپر جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اسے فرشتے انوائٹ کرتے ہیں دوسری طرف جانے کے لیے. اور ایون وہ میسنجر آف کوننٹ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سپوز تم اٹھو اور ان کی رفلی پیرافریزنگ کہہ رہا ہوں کہ ناشتہ گرم گرم ناشتہ تیار ہے اور تمہارا ٹائم آ جائے، اور فرشتے تمہیں بڑے اچھے لباس اچھے انداز میں لینے آتے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ تم نے ناشتہ، تمہارا گرم گرم ناشتہ پڑا ہے، تم نے وہ خود فنش کرنا ہے. تو انسان اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، کہتا ہے فرگیٹ، چھوڑو ناشتے کو، چلو. اور وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی نہ گاڑی لینے آتی ہے تو آپ بیٹھ کے چلے جاتے ہو، تو ان کو موت نہیں آتی. لیکن اگر ہم نے اللہ کی باتوں پہ غور نہیں کیا تو پھر موت واقعہ ہوگی. ہم ایک موت پہلے مر چکے ہیں دوسری دنیا میں، وہ ہر ایک مرا ہے، بھلے رائچس ہو یا نان رائچس، ہر ایک نے اس موت کو کہ اس مرحلے سے گزرا ہے. وہ کیا تکلیف دہ مرحلہ اس سے گزرا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کا علم نہیں ہے. لیکن اگر جو نیک وکار ہیں وہ دوبارہ اس مرحلے سے نہیں گزریں گے، لیکن برے لوگ ہیں وہ مرحلے سے گزریں گے. اور ناٹ اونلی، لیکن قیامت تو کب آئے گی اس کا تو چھوڑیں. قیامت آنے سے پہلے جو نیک لوگ ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جا کے اپنی لائف کو انجوائے کریں گے جب تک قیامت آئے گی. پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر اس کے بعد پھر واپس وہ جنت میں جو بھی جس حوالے سے ہے کہ پہلے بعد میں کیا ہوگا، تو یہ دیٹس اندر سبجیکٹ. لیکن واپس وہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جو برا انسان ہے، ناٹ اونلی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک بہت ہی برے پروسیس سے گزرتا ہے. اس کو آیتوں ملتا ہے کہ ان کے سر پہ، ان کے بیک پہ، ان کے ریئر اینڈ میں وہ فرشتے مارتے ہیں، ان کی جان کھینچ کے نکالتے ہیں. اور وہ کیا ہے، یہ اندازہ انسان لگا سکتا ہے کتنا ہی وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. آپ انسان سوچیں کس طرح سے وہ نکالیے، کتنی اس میں تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی. میں وہ ایک یہ جو یہ
میڈیولز اور یہ جو پرانے زمانے میں جو لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، تو اس کا ایک دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا ایک وہ ایک لوہے کا ایک جیسے وہ بڑا سا بل بنایا ہوا تھا، جیسے گائے بل ہوتی ہے نا، اور پورا کا پورا اس کا مجسمہ تھا اور پورا لوہے کا بنا ہوا تھا، اس کے جس کو موت کی سزا دینی ہوتی تھی اس کو اس کے اندر ڈال دیتے تھے، وہ پورا تانبے کا بنا بہت بڑا لوہے کا، اور اس کے نیچے آگ لگاتے تھے، اور وہ جو گرمی اندر ہوتی تھی تو وہ بندہ جب چیختا تھا تو اس کے منہ سے وہ سیٹی کی ایسی آوازیں چیخنے کی نکلتی تھی، تو سارے لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھتے تھے۔ تو وہ میں نے دیکھا تو بہت ہی مطلب بندے کے جیسے رونٹے نہیں کھڑے ہو جاتے، کتنا خوفناک ہے، وہ ایک لوہے کے اس کے اندر بند ہے، اور وہ گرم ہو کے اس میں سے اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو میں نے تھوڑی دیر کی سوچا کہ سپوز مجھے وہاں ڈال دیا، میں تو اس سے پہلے خودکشی کر لوں، کہ وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا اس کے اندر، ہے نا، اس سے بندہ اپنے خود کو کاٹ دے، کہ میں اس موت پہلے ہی آ جائے مجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں بڑے بڑے آئرن چیمبرز، اور اس کے وہاں پہ چھوٹی سی پتلی پتلی نیرو پائپوں کی طرح کی کوئی مثال ہے، وہاں سے وہ اندر جا کے انسان گرے گا اور پورا سنگلیوں سے بندھا ہوگا، جکڑا ہوگا، اور اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ میسج، یہ جو انفارمیشن ہے ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن سے مل رہی ہے۔ یہ اگر وہ بل کی ایگزامپل کو سوچ کے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے، تو یہ چیز اس سے بھی کئی گنا ورس ہے، کیونکہ وہ بل کے اندر بھی اس کو میں بھی آدھے گھنٹے میں اس کو موت تو آ جائے گی نا، لیکن یہ ایسا چیمبر ہے، ایسی جو ہولناک جگہ ہے، یہاں موت بھی نہیں آئے گی، تھوڑی دیر بندہ سوچے، یہ کسی نے فیری ٹیل نہیں لکھی، وہ جیسے آب حیات کی بات کر رہے تھے، یہ کوئی الف لالہ کی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں جا کے انسان پڑھے کہ دوزخ اور قیامت کا جو منظر ہے، بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ میں پاگلوں کی طرح بھاگوں کہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہی نہ ہو، کیونکہ وہ کانسیپٹ اتنا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آلریڈی وارن کر رہے ہیں کہ تم نے پچھلی دنیا میں کیا کیا تھا، پھر میں نے تمہیں چانس دیا، اب یہ ٹائم لمٹ ہے تمہارے پاس، یہ ٹائم لمٹ ہے تمہارے پاس، تو سدھار لو اپنے آپ کو، اور یہ انسان آج کل کا تو ماحول ہی اتنا عجیب سا ہو گیا کہ یہ کمپیوٹر انسان کے ایسے اپنے شکنجے میں گرفتار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آئی نو ہم لوگ یہ دجال وغیرہ کی سٹوری سنتے تھے بچپن میں، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ وہی کانسیپٹ ہے، وہ کہتے تھے ہم لوگ، خیر جب ہم ان باتوں کو سنتے تھے بہت پہلے، کہ وہ بندہ بھاگ نہیں سکے گا، اس کو اپنے اس میں جکڑ لے گا، تو بیسیکلی اس نے جکڑا ہوا ہے ہر انسان کو کمپیوٹر نے آج کل، یو نو پھر یہ آیت نمبر 61 جو ہے، he is supreme over his creatures and he appoints guards to protect you when the appointed time of death comes to any of you, our messengers put him to death without delay۔ وہ اپنی مخلوقات پر غالب ہے، اور وہ تمہاری حفاظت کے لیے محافظ مقرر کرتا ہے، جب تم میں سے کسی پر موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو ہمارے پیغمبر بلا تاخیر اسے موت دے دیتے ہیں۔ Then everyone is returned to God, their rightful Lord and Master. Absolutely, He is the ultimate judge. He is the most accurate reckoner۔ پھر ہر کوئی اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے جو ان کا حقیقی رب اور مالک ہے، یقیناً وہ حتمی منصف ہے، وہ بالکل صحیح حساب کرنے والا ہے۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ Say who can save you from the darkness۔ ایک سیکنڈ، اچھا سوری۔ Say who can save you from the darkness and darkness of the land or the sea۔ You implore him loudly and secretly, if he save us this time, we will eternally appreciative۔ We will be eternally appreciative۔ کہو کون ہے جو تمہیں زمین یا سمندر کے اندھیروں سے بچا سکتا ہے؟ تم اسے بلند آواز میں اور رازداری میں پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس وقت بچاتا ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں گے۔ تو 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر فلی طور پر غالب ہیں، یا کوئی چیز بھی ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ انسان تو مطلب کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ ہم اپنے آپ کو بیسیکلی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم ان کے جو یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے آپ کو جلا کے بھسم کر کے کہیں ریت میں اپنے آپ کو غائب کر لوں، نہیں، اس دن ہر انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کریں گے، تو اور
اور اللہ تعالیٰ نے ناٹ اونلی یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے محافظ بھی مقرر کیے ہیں ہمارے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے گارڈین اینجلز ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ انسان کو ہر وقت ان کے محافظ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ جب فری وے میں دیکھتا ہوں کہ اتنی تیز رفتار میں گاڑیاں آ رہی جا رہی ہیں، کوئی لیفٹ ٹرن، کوئی لائنیں چینج ہو رہی ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیں اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہو جاتا ہے۔ لیکن کون ہے جو ان چیزوں کو چلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ایشو چھوڑیں، انسان کی باڈی کے اندر اتنے ملینز، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف 28 ٹریلین تو بیکٹیریاز ہیں ہماری باڈی میں، وائرسز، جو کہ زیادہ تر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اتنے سسٹمز ہیں کہ بندہ کبھی اس پہ غور کرے نا تو لگتا ہے کہ انسان زندہ کیسے ہے؟ مطلب اتنی زیادہ مسٹیک ہونے کی چانسز ہیں، اتنی چیزیں آپس میں سنکرنائز چل رہی ہیں اتنی ہیومن باڈی کے اندر، برین کو لے لیں، اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم کہ انسان زندہ ہے، یہی بہت بڑا میریکل ہے کہ غلطی ہو کے رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نے جو اینجلز ہمارے ساتھ رکھے ہیں وہ ہر چیز کو مطلب دیکھتے ہیں، اور وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہے اس کے حساب سے۔ لیکن اچھی بات یہ کہ اگر انسان رائچس اور نیک ہو تو ایسے اینجلز ان کی مطلب پروٹیکشن کس طرح کریں گے، امیجن کریں، کہ ان کو خراش تک نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ بھی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو بھی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمیں جس کے لیے رکھا گیا ہے، جس کی حفاظت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار انسان ہے، تو ان فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہوگی کہ کسی نیک بندے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک مطلب سوچنے کا پوائنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں، لیکن ہمیں انسانی پہلو سے سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں جیسے انسان کی جب ڈیوٹی لگتی ہے تو اس کی ڈیوٹی کسی اچھی جگہ لگے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں آج میری ڈیوٹی یہاں پہ لگی ہے نا، تو ہو سکتا ہے یہ بات ہو نہ ہو، میں ویسی بات کر رہا ہوں۔ اور کسی جب جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ یار یہ ہو جاتا تو میری امی کی ڈیتھ نہ ہوتی، فلانا ہو جاتا، فلانی۔ یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہونی تھی تو وہ ٹائم لکھا ہوا تھا۔ آپ بھلے کسی کو الزام دے دیں کہ تم نہیں آئے، تم سے بولا تھا کہ تم پیسے دے دیتے تو علاج ہو جاتا، فلانا ہو جاتا۔ اگر کسی کی فیملی ممبر کی جو ڈیتھ کا ہو جاتا ہے تو وہ لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے محافظ مقرر کیے ہوئے، تو یہ سوچنا ہی غلط ہے، قرآن کے ہی خلاف ہے کہ یہ ہو جاتا تو فلانا ہو جاتا۔ یہ موت لکھی ہوئی تھی۔ اور اس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ انسان کے اندر سے خوف چلا جانا چاہیے کہ میری موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کوئی بھی حالت ہوگا، اگر کسی پلین کریش میں بھی آپ بیٹھے ہو تو اگر آپ کو بچنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، لیکن وہ یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو پرافٹ ان کو انوائٹ کرتے تھے جنگ کے لیے، تو جو جن کا ایمان اسٹرانگ نہیں تھا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دے ول بی کرالنگ ان دیئر سلیپنگ بیڈ، کہ وہ جنگ سے بھاگے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھروں میں اپنے بیڈ میں وہ محفوظ رہیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیڈ کو ڈیتھ بیڈ کے کیا کہ دے ول بی کرالنگ ان دیئر ڈیتھ بیڈ۔ میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ ان کو موت نہیں آئے گی؟ سب سے زیادہ موتیں تو بیسکلی آتی ہیں ہاسپٹلز میں، جہاں پہ انسان کو ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے، اگر بندہ اس طرح سوچے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ پیغمبر رسول 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 کرتے ہیں۔ رسول کا مطلب بیسکلی پیغمبر، اردو میں بھی وہ دیکھیں پیغمبر، پیغام لانے والا کہتے ہیں، جیسے ڈاکیا نہیں ہوتا پیغام لے، تو یہاں پہ بھی جو انسان تھوڑی آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اور میسنجرز۔ اور آپ عربی میں بھی دیکھیں تو رسول کا ورڈ، ابھی میں نے چیک نہیں کیا اس کو، لیکن رسول کا ورڈ ہوگا تو وہ فرشتے رسول بن کے آتے ہیں، وہ میسج لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارا جانے کا وقت ہو گیا، چلو۔ تو ایک طرح سے میسنجر ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ پیغمبر کے ورڈ کو اتنا اونچا کر دینا، پیغمبر تو یہ پیغمبر اینی بڈی کین بی پیغمبر، فرشتہ پیغمبر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور کریچر بھیج سکتے ہیں۔ ذوالقرنین جو سورہ 18 میں ان کے بارے میں وہ آئی تھنک جب وہ نہیں جب موسیٰ جب چلتے ہیں، جو 3 واقعہ پیش آتے ہیں، وہ کون تھا؟ انسان تھا؟ کیا تھا؟ فرشتہ تھا؟ کون تھا؟ اینی بڈی کین بی اینی ون، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ چیزیں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ پھر 62 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر کوئی اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے جو ان کا حقیقی رب اور مالک ہے، یقیناً وہ حتمی منصف ہیں اور بالکل صحیح حساب کرنے والے ہیں۔ تو اس دن کسی کے ساتھ بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ہم اللہ کی طرف فور شور لوٹ کے جانے والے ہیں۔
ایون تب جب آپ کسی سواری پہ بھی بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الٹیمیٹلی وی ول ریٹرن ٹو ہم، گلوری بی ٹو دا ون. سو الٹیمیٹلی ہمارا وہاں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم گاڑی میں تو بیٹھ رہے ہو، سفر میں بیٹھ رہے ہو، جہاز میں بیٹھ رہے ہو، جب سفر کی دعا پڑھ رہے ہو تو یہ چیز اس وقت بھی اللہ تعالیٰ میں یاد دلا رہے ہیں. گلوری بی ٹو دا ون سبڈو دس، کہ اللہ تعالیٰ کی گلوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس مشین کو ہمارے کنٹرول میں دیا. الٹیمیٹلی فائنلی ہم لوگ انہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو ایک کانسیپٹ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہی کی طرف جانا ہے، اور جو کہ ہمارے ریئل جو رب ہیں. ہم دنیا میں تو ہم نے نا گاڈ کس کس کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، پیسے کو، ہر چیز کو. ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمارے صحیح جو مالک ہیں، صحیح جو رب ہیں، اور صحیح جو ہم خود ہیں، جو ہماری سول ہے، ہم اپنی سول کو بھی بھولے، اپنی روح کو جو اصل ہم ہیں. ہم اپنی باڈی کے اندر مصروف ہیں، اسی کے پیچھے پڑیں گے جو یہ باڈی چاہتی ہے، اس کے لیے یہ، اس کے لیے وہ، اس کے لیے جو چاہیے اس کے لیے ریس میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے حقیقی رب کو بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا صحیح فیصلہ کر دیں گے. یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ انسان. اور لیکن امیزنگلی اس لیے میں ماشاء اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیتیں اتنی کنیکٹڈ ہیں آپس میں، لنکس پہ لنکس بنتے چلے جاتے ہیں. کہ جیسے موت کا وقت آنا، اوپر جب ہمیں 61 میں پڑھا تھا، وہی ہمارے محافظ ہیں ہمارے ساتھ. اور جب وقت آ جاتا ہے انسان کا، موت کا وقت مقرر 61 میں پڑھ کے دیکھیں ابھی تو ہمارے پیغمبر آئے. پھر یہاں پہ دیکھیں 63 میں، کون ہے جو تمہیں زمین یا آسمان کے اندھیروں سے بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں نا اپنے اینجلس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہی بچا رہے ہیں تم سے. اور جب کوئی ایسے خوفناک سچویشن میں انسان ہوتا ہے، انسان خالص طور پہ اس وقت پھر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، بلند آواز اور رازداری سے پکارتا ہے کہ اگر وہ اس وقت ہمیں بچا لے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ فینومینا ریئل میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک دفعہ ہم لوگ پلین میں تھے تو وہ اتنی بری طرح کہ ہم انسان کے سمجھا کہ ابھی یہ پلین اب کریش ہو جائے گا. بہت ہی سیریس ٹربولنس سے گزرا. اور وہ زیادہ تر مسلمان تھے، اونچی اونچی آواز میں صرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. کسی نے پورا کلمہ نہیں پڑھا وہاں پہ، صرف لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ. اور رو رہے تھے لوگ چیخے مار مار کے. تو ماشاء اللہ پریز گاڈ کی مجھے فلائنگ سے پہلے ڈر لگتا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ سبمیشن میں آلموسٹ آ چکے تھے. تو میں نے مڑ کے اپنی وائف کو دیکھا، اسمائل کر کے دیکھا. میں نے اگر وقت ہوگا تو آ جائے گا. میں نے اگر میں پرانا والا انسان ہوتا اپنا، جب میں پہلے مجھے فلائنگ سے باہر ڈر تو میری شاید جان ہی نکل جاتی ہے ماشاء اللہ سے خوف سے. لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا اسٹرانگ کرتے کہ ہم لوگ آرام سے بیٹھے رہے. اسی وقت ہم نے ذکر نہیں کیا. میں نے کہا اس وقت ذکر نہیں کرنا، ذکر جب کرنا ہے جب. یہ خیر وہ ایک تھاٹ تھی، لیکن کہ اب اگر یہ حالات ہو رہے ہیں تو اپنی اسی اسپیڈ میں چلتے رہو جس اسپیڈ میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہو. تو لیکن یہ کہ یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اور جگہ پہ بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ انسان جب بڑی مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. میں بھی سورہ 16 میں یا 17 میں اس کے حوالے سے 2-3 جگہ پہ بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویری امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ پھر اگر یہ ایسے لائف لائنز ہوتی ہیں انسان کی کہ آپ نے وہ یوز کر لی، جیسے وہ ہو وانٹس ٹو بی دی ملینئر میں لائف لائنز ہوتی ہیں نا، تو پھر ایک وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹائم وہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر تمہیں پکارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بچائیں گے بھی نہیں. تو اگر ہم یہ لائف لائن یوز کریں، ہم خالص طور پہ اللہ کو پکارے ہیں، تو ہمارے پہ اب کمپلسری ہے کہ ہم نے کہا نا کہ ہم اس کے بعد شکر گزار ہوں گے. تو ہم پر کمپلسری ہو جاتا ہے کہ ہم آئیں اس طرف. اگر ہم اس طرف نہیں آئے، ہم نے خوف کی حالت میں اللہ کو پکارا، شدید دل سے پکارا، اپنے آپ کو گرا کے پکارا کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بس آج بچا لیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک طرح سے سبمیشن والی بات ہو جاتی ہے. آپ نے سبمٹ کیا ہے، پھر آپ آؤ قرآن کی طرف اور لسن ٹو دا قرآن، اور پھر اس پہ اپنی پوری جان لگا دو اس کے اندر، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا اس وقت، اس حالت میں، اس خوف کی حالت میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے دل سے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہونا بیسیکلی فرما بردار ہونا ہے. اس کے سیم میننگ ہے. اور ناشکرہ اس کافر ہوتا ہے. تو پھر آپ نے اپنا امپورٹنٹ وعدہ بندہ جب اس حالت میں وعدہ کرتا ہے نا، اس کی اسپیشل ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ نے وہ توڑ دیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک اور چانس دے، پھر بھی ایک اور چانس دے، لیکن اس کے بعد پھر چانس نہیں ملتا. تو اگر ہم نے بعض کا بیماری میں بھی انسان بڑا شدت سے اللہ کو پکارتا ہے. 64 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں say God does save you this time and other times as well, then you still set up idols beside him. کہو اللہ تمہیں اس وقت بھی بچاتا ہے اور دوسرے اوقات میں بھی پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو واضح طور پہ 60 والے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ ناٹ اونلی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج بچایا، ایسی ایسی سچویشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں کہ ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، بغیر پکارے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، سے ہی از سرٹنلی ایبل ٹو pour upon you retribution from above you, from beneath your feet, or he can divide you into factions and have you taste each other's tyranny, not how we explain the revelations that they may understand. کہو کہ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، یا وہ تمہیں دھڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ظلم کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ غور کرو کہ ہم کس طرح آیات کی وضاحت کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھیں۔ امیجن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ وہ ایک، جیسے وہ بھی ارلیئر بات کرتے ہیں نا، they will be crawling in their death bed، کہ ایون دو آپ پرسکون جگہ پہ بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یا ہمارے زمین کے نیچے سے بھی ہمارے پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کوئی بھی وہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہ ہر حال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان چل رہا اور وہ آج کل سے سنک ہول بن جاتے ہیں، اس کے نیچے زمین ہی اڑ جائے یا آسمان سے کوئی جیسے وہ راکس ہوتے ہیں وہ آ کے انسان کے پر گر جائے، کچھ بھی کسی وقت بھی کچھ ہو جائے، انسان کا کیا ہے، انسان کے اندر سے موت آ جائے، انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، مطلب کوئی کسی چیز کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے تمہیں ظلم کا مزہ کیا، آپس میں ہی آپ دیکھیں یہ کہ جیسے فیملیز لے لیں، چھوٹی اگزامپل لے لیں کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان ساری توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، یا پیسے کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یور منی اینڈ یور چلڈرن آر یور ٹیسٹ، یہ ہمارا پیسہ اور ہماری اولاد ہمارا ٹیسٹ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بڑی محبت ڈالی، کہ اگر ہم نے اس کو اپنا خدا بنا لیا تو اس کے ذریعے ہمیں ظلم کا مزہ چکھایا جا سکتا ہے، کہ انسان کے دل میں اتنی پیسے کی محبت ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پیسہ چھین لیں تو انسان سوسائڈل بن جاتا ہے، انسان اتنا شدت سے سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اور جیسے بعض لوگ اپنے بچوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، پوری ان کی زندگی ان کے گرد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور جب وہ بچے جوانی میں پہنچ کے، اور یہ بڑے قصے ہیں، بھری ہوئی ہیں سٹوریز، جب وہ ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہی ظلم کا مزہ جس کو انہوں نے خدا بنایا تھا اس کے ذریعے ان کو تکلیف ملتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پڑھا نا کہ اوپر سے زمین کے نیچے سے کہیں سے بھی عذاب نہ، وہ آپس میں آپ بٹوین ہمارے لوگوں کے بیچ میں سے ہمیں وہ ظلم کا مزہ چکھا سکتے ہیں۔ غور کرو کہ ہم کس طرح آیات کی وضاحت کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھیں سبحان اللہ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اپنی آیت بیان کر رہے ہیں۔ آنیسٹلی یہ چیز ایون جو ہم نے 5-6 آیتیں جو پڑھی، ان پہ ہی بندہ جب ٹھنڈے دماغ سے غور کرے اور ان کے پر غور و فکر کرے تو انسان کی روح کانپنا شروع ہو جائے، کہ میں کہ روح انسانی کانپنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پروفٹ کہیں گے، یور پیپل ہیو ریجیکٹڈ دس ایون دو اٹ از دا ٹروتھ، سے آئی ایم ناٹ اے گارڈین اوور یو، تمہارے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا ہے حالانکہ یہ سچ ہے، کہو کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ ایوری پروفیسی ہیئرن ول کم ٹو پاس اینڈ یو ول شیورلی فائنڈ آؤٹ، اس میں موجود ہر پیشن گوئی پوری ہوگی اور تمہیں یقیناً اس کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں کتنی واضح طور پہ اس بارے میں ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کہو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، اور ارلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گارڈینز اینجلز جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پرافٹ یا میسنجر کا کام کوئی نگہبان یا کسی کو سفارش کرنا ہے، کسی کو بچانا نہیں ہے۔ یہ بات بار بار اس قرآن میں ملتی ہے، لیکن پھر بھی انسان نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ نے کرسٹل کلیئر بلیک اینڈ وائٹ قرآن میں، ایک جگہ نہیں ایک جگہ ہوتے تو بندہ کہتا ہے چلو مے بی کنفیوژن ہے، لیکن ایک بات کو بار بار دہرانا، ڈفرینٹ کلرز میں، ڈفرینٹ رنگ میں، ڈفرینٹ انداز میں بیان کرنا، کہ دیکھ لو وہ کوئی بھی کسی کا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، نہ باپ نہ بچہ، نہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی رسول پروفٹ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کہو کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ آنیسٹلی ایون آن دا ڈے آف قیامت کے دن اگر
میسنجرز اور پروفٹس کو بلایا جائے گا، ان کو بھی کٹہرے میں ایک طرح سے کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے یہ بولا تھا، تم نے یہ بولا تھا. وہ تو ہو سکتا ہے پروفٹ یہ صرف آیت 66 نکال کے سامنے کر دو، یہ لکھا ہوا تھا میں کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہو میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا اور میں نے ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے، میں جسٹ رفلی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں رب العالمین یہ آپ نے جو قرآن مجھے دیا تھا ایگزیکٹلی میں نے ویسے ہی لکھ کے دیا، کہو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، اور یہ اس میں ایگزیکٹلی اسی طرح لکھا ہوا ہے، پھر یہ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اسے میرا کوئی قصور نہیں ہے. عیسیٰ کو بھی بلایا، ہر میسنجر بیسکلی ان کی قوم کا جب کھلے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا، سچ کو، قرآن کو مسترد کر دیا، اس میں موجود ہر پیشن گوئی پوری ہوگی. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، ابھی میں ارلیئر بات کر رہا تھا نا دوزخ کے حوالے سے، وہ بڑے بڑے آئرن کے جو لوہے کے بڑے بڑے وہ چیمبرز ہوں گے، ان کے اندر انسان کو سنگلیوں میں ڈال کے ایک چھوٹی نیرو ایری سے اندر ڈالا جائے گا. مطلب یہ تو مطلب اس سے ہولناک ہولناک پکچرز بھی ہیں. ان کی جو کپڑے ہوں گے وہ آگ کے بنے ہوں گے. اس میں ہر موجود پیشن گوئی پوری ہوگی. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ 67 پہ؟ غور کرے بندہ، تھوڑی دیر رک کے نہ سوچے. ایوری پروفیسی ہیئرن ول کم ٹو پاس. یہ قرآن میں جو جتنی باتیں لکھی ہیں they're all prophecies اللہ کی طرف سے، یہ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ پوری ہو کے رہیں گی. جو قیامت، جو دوزخ کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہوگا. تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے نا آپ کوئی وہ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، نیچے وہ سیل لگاتے ہیں نا، اسٹیمپ، وہ جس آرگنائزیشن کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیل لگاتے ہیں کہ یہ ویلڈ فیکٹ ہے، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیل نیچے لگا دی ہے اس صورت میں کہ اس میں موجود ہر پیشن گوئی پوری ہو. تمہارا یقیناً اس کا پتہ چل جائے گا. یہ بہت ہی ویری ویری امپورٹنٹ ماشاء اللہ. سو انشاءاللہ آگے ہیڈنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہو رہی، تو 67 پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اف یو ہیو اینی کامنٹس اینڈ کوسچنز انشاءاللہ وی کین ڈسکس. السلام علیکم. ماشاء اللہ، تھینک یو برادر. ماشاء اللہ، نائس اسٹڈی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. تھینک یو. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس میں یہ تھوڑا سا پتہ نہیں مجھے کچھ ہوئی ہو، لیکن غلطی ہوئی ہو، لیکن میں ایک کامنٹ اس کے اوپر جو آپ نے کہا تھا کہ 7 سمندر اگر انک بن جائیں، اور تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ اس قرآن میں جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہیں. تو میں اسی کے حساب سے جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اتنے الفاظ ہمیں دیے ہیں، اتنا نالج ہمیں دیا ہے جو ہم انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرگیونیس، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں فرگیونیس دے کے اللہ تعالیٰ کی مل جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں واپس چلے جائیں گے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اس کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہیں، ہماری امیجینیشن سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 18 جو ہے اس کی جو آیت نمبر ہے آیت نمبر 109، اس کی میں ہیڈنگ میں انگلش میں پڑھ رہی ہوں. The Quran everything we need. Say if the ocean were ink for the words of my Lord, the ocean would run out before the words of my Lord run out, even if we double the ink supply. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ کہو کہ اگر میں رفلی ترجمہ کر رہی ہوں اردو میں، کہ اگر جو سمندر ہے وہ سارے سیاہی ہو، مطلب انک ہوتے، اور میرے رب کے الفاظوں کے لیے تو یہ سمندر جو ہے یہ ختم ہو جاتا. الفاظ اتنے رب کے پاس ہیں. before the words of my Lord run out، اس سے پہلے کہ میرے رب کے الفاظ ختم ہو جاتے، اس سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ختم نہ ہوتے، یہاں تک کہ اگر اس کی جو انک ہے اس کو اللہ تعالیٰ 2 سمندر کے برابر بھی کر دیتے تو پھر بھی وہ ایسا نہ ہوتا. تو ایک یہ ہے، اور ایک اور بات جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر جو ہے وہ
آیت نمبر ہے میرے خیال میں 27. ہاں جی، کہ these are all the words we need. If all the trees on earth were made into pens and the oceans supplied the ink augmented by 7 more oceans, the words of my God would not run out. God is almighty, most wise. کہ اگر سارے زمین پر درخت جو ہیں وہ پین بن جائیں، ان کو بنا دیا جائے، اور جو سمندر ہیں ان کو انک میں بدل دیا جائے، اور 7 اور سمندر بھی ان میں اگر انک بن جائیں، تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ختم نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اتنے لیمیٹڈ الفاظ دیے ہیں ہیومن ریس کو جو ہم لوگوں کے بقا کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، اس کا علم جو ہے وہ ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہمیں علم دیا ہے قرآن کی موجود صورت میں، جسٹ ٹو سیو اس، تاکہ ہم اس کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی سولز کو، اور اللہ تعالیٰ کی فرگیونیس حاصل کر سکیں۔ ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور ان کا جو نالج ہے وہ بیانڈ آور امیجنیشن ہے، اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بس یہ تھوڑا اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ ماشاء اللہ یہ جو سمندروں والی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو تمام نالجز جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو نالج ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتا ہے، ہر قسم کا۔ تو وہ ابھی جو لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، اے آئی بن گئی، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کیا سے کیا، یہ ان سب کو اب انسان ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے نالجز کو کیچ کرتا رہے، یا کیونکہ ہر چیز کا نالج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر کائناتوں میں جتنی چیزیں ہیں ان کا سیٹ اپ کرنا ان کا، تو لیکن اس بات کی دیکھیں امپورٹنس کتنی ہے کہ اس کے باوجود انسان کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے حدیث اور سنہ کے ذریعے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اتنی بڑی بلاسفمی ہے یہ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس قدر میں نے ایک مفصل مکمل جامع کتاب دی ہے، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کی، یعنی کہ کیا کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی جو ایک انسان آ کے اپنی طرف سے پوری کرے گا؟ کیا ایسے ممکن بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کے پاس نالج تھا؟ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ۔ تو جب جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں قرآن سے تو آپ کو کوئی علم نہیں ملنا، حدیث کے بغیر تو آپ علم نہیں حاصل کر سکتے، کس طرح کس دل سے یہ بات وہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمندروں والی مثال دی ہے۔ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ سمندروں کی بھی جو ماشاءاللہ مثال ہے کہ اٹس ورڈز تو قرآن میں کاؤنٹڈ ہے نا، وہ تو نہیں بنتا، لیکن یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس میں جو نالج، جو وزڈم چھپا ہوا ہے، اس کو جب آپ فزکس کا ایک فارمولا لے لیں، وہ فارمولا تو ایک چھوٹا سا ہوگا، لیکن اس فارمولے سے آپ کتنی جگہ اس کو اپلائی کر کے کیا کیا اسے ڈسکور کر سکتے ہیں تو یہ ایک بالکل۔ طرح سے ہماری لائف، یہ فارمولے ہیں بیسکلی لائف زندگی، اس میں جو نالج چھپا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایگزیکٹلی۔ ہم تو کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں 0.1% بھی قرآن کا نالج پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہے۔ بندہ جتنا اس کو قریتا اتنا ہی جیسے اور گہرائیوں میں انسان کو اس کا یہ مطلب بھی تھا، یہ اس کا یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو وزڈم اور نالج جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے
اور یہ ابھی ماشاء اللہ آپ حدیث کی بات کر رہے تھے، تو اگر سپوز اگر پروفٹ اللہ تعالیٰ تو مطلب کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو کہا ہوتا کہ یہ قرآن ہے اور اس کے ساتھ تم نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھنی ہے، اس کے اندر سرٹن چیزیں جو ہے وہ لکھنی ہیں، تو اگر ایسی بات ہوتی بھی تو وہ ان کے دوران ان کی زندگی کے دوران انہوں نے ایک چھوٹی سی بک لکھ دی ہوتی، اس کے اندر واضح کنیکشن ہوتا اور پروف ہوتا کہ واقعی یہ قرآن کے ساتھ آئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے چند چیزیں جو تم نے فالو کرنی ہے وہ واضح طور پہ بیان کی گئی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کو ریلیجن کو مشکل بنانا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن اتنا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو وائے جو اتنی ساری 10 اتنی پوری لائبریری ہے کتابوں کی، آپس میں یہ اتنی کنفیوژن. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اوتھینٹسٹی جو حدیث کی ہوتی ہے اس کے کتنے لیولز ہیں. یہ جو بخاری کی اس کا اوتھینٹسٹی یہ ہے، پھر ترمیدی صحیح مسلم اس کی یہ، اگر وہ اس کی صحیح مسلم اگر اس سے میچ کری اس کی فلانی حدیث بخاری کی تو پھر وہ تھوڑی اوتھینٹک ہو جاتی ہے، لیکن اتنی اوتھینٹک نہیں ہے. بڑا لائک لنکس بنے ہوئے اوپر نیچے، پھر وہ ایک پورا نا بڑا سا وہ سسٹم ہے پورا کہ آپ نے کوئی حدیث کو کیا پھر عام بندہ کیسے پتہ چلے گا کون سی اتھینٹک ہے کون سی اتھینٹک نہیں ہے، کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا. اتنا مشکل کہ اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، اتنے فقہ جو بن گئے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کتاب پرافٹ کے ذریعے لکھوا دیتے اور وہ ان کے لائف کے اچھا اس میں بھی ان کی کیا آبجیکشن سنیں. آبجیکشن کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ پرافٹ کی لائف میں کیوں نہیں حدیثیں لکھی، کیوں 250 سال کے بعد لکھی گئی. تو دیکھیں جواب کیا ملا کہ اس وقت لوگوں کی میموری بہت اچھی ہوتی تھی، انہیں چیزیں یاد رہتی تھیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا اتنی ہزاروں حدیث سے ہاؤ کین یو ریلائی آن میموری. اچھا ایک صحیح بندے بات. کی تو ہوگی، اس کے بچے کی نہ ہوئی، آگے پھر مسئلے نہیں ہو جائیں گے. تو اگر لٹرلی لاجیکلی سوچا جائے تو اگر ٹھیک ہے ہمیں فالو کرنا بھی تھا تو وہ ان کی دور لائف کے اندر ایک کمپائل کر دی جاتی بک. وہ کہتے ہیں ان کی پھر میں نے قرآن کیوں لکھا تو پھر وہ اپنی اس میں انسان پھنستا چلا تھا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اس لیے واضح طور پہ ہمارے لیے لکھی ہیں. سپوز کہیں کوئی کرائم سین ہوتا ہے نا، تو وہ جیسے آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہو تو آپ کو واضح طور پہ ریڈ فلیگز، نہیں یہ دیکھیں یہ مسٹیک، یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ جیسے اگر اس کو کرائم سین سے کمپیئر کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اتنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ فلیگز جو ہیں جو مسٹیکس ہیں واضح طور پہ ہمارے سامنے بالکل سامنے لکھے میں. جیسے وہ ایک دفعہ ماشاءاللہ وہ ایگزامپل شیئر کرتا نا کہ جیسے ایگزامینیشن بیٹھے ہیں اور ایک کوشچن ہے 4 آنسر ہیں، ان میں سے ایک رائٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے رائٹ آنسر کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے اور جو رانگ آنسر ان کو کاٹا بھی ہوا ہے بیسکلی، اور اس پہ پوائنٹڈ بھی کہ یہ نہیں کاٹنا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا. اور واضح طور پہ جو صحیح آنسر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مارک بھی کیا ہوا ہے، یہ لے لو، یہ ایکسیپٹ کر لو. مطلب یہ وہ لی کیفیت ہے کہ سسٹم کو اللہ نے اتنا واضح طور پہ لکھ دیا کہ ایون میسنجر آف دا کووننٹ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو خود کو فیل ہوا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پرافٹ کی طرف اتنا واضح طور پہ وہ چیز جو ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود انسان مطلب کیا انسان پریز گاڈ.